الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 20ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے سوال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کو ثابت کیا۔ قرآن کریم بعض باتیں سوال کے انداز میں پوچھتا ہے، کیوں اس کا جواب سب کو پتہ ہے۔ قرآن کریم پھر یہ مطالبہ کرتا ہے جب تمہیں اس کا جواب آتا ہے پھر اس کو مانتے کیوں نہیں۔ مثلا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے کافر بھی کیا کہتے تھے؟ بھائی کس نے پیدا کیا ہے؟ بھائی جب اللہ نے پیدا کیا ہے پھر اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی تو کرو، اس کے حکم کو بھی تو مانو۔ قرآن کریم نے یہاں پوچھا ان لوگوں سے پوچھئے کہ زمین پر یہ باغات، یہ سبزہ، یہ پودے، جس وقت تم مجبور، لاچار، بے کس ہو جاتے ہو، تمہاری دعا کو کون سنتا ہے، تمہارے مشکلات کو کون دور کرتا ہے؟ ان سے پوچھئے جب یہ سمندر کا سفر کرتے ہیں، سمندر کے گہرائیوں میں جہاں نہ تمہیں دائیں کا پتہ چلے نہ بائیں کا پتہ چلے، ان سے پوچھئے کہ سمندروں میں تمہیں راہ کون دکھاتا ہے؟ جب یہ صحراؤں میں سفر کرتے ہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے، ان سے پوچھئے کہ ان کو ان اندھیروں میں راہ کون دکھاتا ہے؟ ان سے پوچھئے جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کو اچھے برے کی سمجھ کس نے دی ہے؟ یہ قرآن نے سوال کیے۔ بھائی ان سارے سوالوں کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے۔ تو قرآن کریم آگے خود جواب دے رہا ہے جب تم سارے یہ کام اللہ کے مانتے ہو تو جناب پھر فرما برداری بھی اس اللہ کی کرو، حکم بھی اسی کا مانو، اسی کے حکم کو مد نظر رکھو۔ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں پھر بار بار اس بات کو دہرایا کہ تمہیں اس بات کو تم بعید سمجھتے ہو، ناممکن سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ میں نے پہلے 2 پاروں میں عرض کیا تھا سورہ بقرہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کے 4-5 واقعات ہمارے سامنے قرآن نے رکھ دیے کہ دیکھو ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے یہ فرمائش کی تھی کہ مرنے کے بعد آپ کیسے زندہ کریں گے، تو بھائی وہاں سورہ بقرہ میں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا 4 پرندے ان کو ذبح کرو، جسم کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کو آپس میں مکس کرو اور پھر مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، پھر ان کو آواز دو۔ انہوں نے آواز دی تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھائی کیا کر دیا؟ دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دوبارہ، ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، عقلی طور پر بھی اگر قرآن و سنت اس بات کو نہ بھی بیان کرتا پھر بھی عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی حسین و جمیل مخلوق، ایسی سمجھدار، علم والی، عقل والی، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو مار کے مٹی میں ملا دے گا، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس کو نہیں مانتی۔ یہ مخلوق فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے جس کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے۔ اس لیے پھر قرآن کریم نے یہاں 20ویں پارے میں قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو اس دن یہ جانور نکلے گا، اور یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ویسے تو قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ کوئی 100 کے لگ بھگ ہیں، لیکن قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ ان 10 میں سے ابھی تک کسی کے قریب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مثلا ان 10 نشانیوں میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کی تفصیلی روایات ہیں کہ ان 10 وہ جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین پر ایک دھواں پھیلے گا۔ بھائی زمین پر کیا ہوگا؟ وہ دھواں پوری انسانی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی طرح
3 جگہ سے، یہ 3 نشانیاں الگ الگ ہیں، ان 10 میں سے یہ مستقل 3 ہے کہ زمین کے بڑے بڑے خطے دھس جائیں گے، بڑے بڑے علاقے، چھوٹی موٹی جگہ نہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک مشرق وسطیٰ میں، بڑے، یوں کہہ لیجئے جس طرح پاکستان کے بڑے بڑے صوبے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے علاقے زمین میں دھس جائیں گے۔ اور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے، یاجوج ماجوج کی قوم اور مخلوق کا نکلنا ہے، اور بھائی انہی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ یہ دابہ، یہ جانور نکلے گا۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ صفا مروہ پار جو یہاں سے یہ نکلے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے کیا کرے گا؟ اور ایسا جانور ہوگا کہ ہر آدمی سے اس کی زبان میں ہی بات کرے گا، اور اس کی رفتار اتنی ہوگی منٹوں میں مشرق میں، منٹوں میں مغرب میں۔ قرآن کریم یہاں 20ویں پارے میں اتنی بات تو فرما دی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، لوگوں سے بات کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ، لوگوں سے کیا کرے گا؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور بعض مفسرین نے فرمایا وہ یہ بھی کہے گا لوگوں تم قیامت کو نہیں مانتے تھے، اب مجھے دیکھ لو۔ اور کسی کا بس اس جانور پر نہیں چلے گا، یہ منٹوں میں مشرق میں، منٹوں میں مغرب میں، ابھی زمین کے اس کنارے پر، ابھی اس کنارے پر۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے ماتھے کے اوپر مومن لکھ دے گا، ان کے ماتھے پر کیا لکھ دے گا؟ مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کے ماتھے کے اوپر بھی لکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد یہ ہے کہ یہ دابہ اس دن، یہ جانور اس دن نکلے گا جس دن سورج مشرق کی بجائے بھائی کدھر سے نکلے گا؟ مغرب سے۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم نے 12ویں پارے میں خود اپنے بارے میں فرمایا، لوگوں ہم نے یہ قرآن کریم اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور تم اس پر عمل کرو۔ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں پھر تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، فرعون نے آرڈر جاری کیے کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ فرعون نے کئی مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت بھی آرڈر جاری کیے۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک خاص تدبیر کے ذریعے ان کی والدہ کو حکم دیا، ان کی والدہ نے ایک لکڑی کے تابوت میں بند کیا، بڑی بیٹی کو حکم دیا، اس کو اس نہر میں پھینکوا دیا جو جا رہی تھی فرعون کے دربار، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا۔ خاص تدبیر کے تحت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تدبیر، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہی خفیہ تدبیریں کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن یہاں کہہ رہا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں ڈال لی، اس بچے کو رکھ لیا، بچہ دودھ نہیں پیتا۔ ایک خاص تدبیر کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے پڑے، جوان ہوئے، جوان ہو کر پھر حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اوہو میری قوم کو تو غلام بنا رکھا ہے، میری قوم کو تو کیا رکھا ہے؟ غلام بنا رکھا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی کے ساتھ بغیر ارادے کے فرعون کی قوم کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر مصر سے ہجرت کرنی پڑی، روپوش ہونا پڑا، مدین چلے گئے۔ مدین جا کے اللہ جل جلالہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچا دیا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے۔ وہاں سے پھر واپس آئے مصر، راستے میں اللہ جل جلالہ نے نبوت دے دی۔ پھر فرعون کے ساتھ پوری کشمکش ہوئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ کا ہر پہلو ہی عجیب ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ مختصر سی مجلس میں اس واقعہ کے عجائبات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جل جلالہ ویسے ہی تو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے واقعہ کو بار بار نہیں بیان کر رہا، قرآن کریم میں 4-5 جگہ حضرت موسیٰ کے واقعہ کو اس تفصیل سے قرآن بیان کرتا ہے
4 4 5 5 رکوعوں میں مسلسل، چونکہ یہ اللہ کی قدرت کا عجوبہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا عجوبہ ہے۔ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اے اللہ کے حبیب، ہدایت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم جس کو چاہیں گے کیا کریں گے؟ ہدایت دیں گے۔ آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ بھائی ہمارا کام ہے اچھائی کی دعوت دینا۔ ہر مسلمان کا کام کیا ہے؟ اچھائی کی دعوت دینا۔ اب جس کو دعوت دی جا رہی ہے، آیا وہ آپ کے پیغام کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی مؤذن کی اذان سن کر مسجد میں نہ آئے تو بھائی مؤذن کو اذان بھی چھوڑ دینی چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اچھائی کی دعوت کو کون قبول کر رہا ہے، کون قبول ہے۔ وہ داعی نہیں ہے، اس کو دین کی دعوت کی سمجھ نہیں ہے، جو یہ کہنے لگ جائے کہ جی اتنے عرصے سے فلاں چیز کی دعوت دینے کو سنتا ہی نہیں، کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ ہمیں اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہماری بات کو کون سنتا ہے، کون عمل کرتا ہے۔ یہ حساب و کتاب کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ نبی سے فرمایا آپ بس ہمارا پیغام پہنچائیے۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا۔ کوئی نماز کے لیے آئے پھر بھی اذان دی جائے گی، کوئی نہ آئے پھر بھی اذان دی جائے گی۔ قرآن کریم نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے بار بار یہ عرض کیا، مکہ والوں کو ایک خاص قسم کی عزت اور مقام حاصل تھا۔ مکہ کے ایک سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول نہ کرنے کا ایک بدترین عذر بیان کیا۔ وہ کیا؟ کہا جی ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ پر ایمان لائیں، اگر ہم نے اس نئے دین کو قبول کر لیا تو سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ بھائی سننا یہ بات بڑی اہم ہے، سارا عرب کیا ہو جائے گا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، او بدبختو، جس وقت تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور جس وقت تم ہر بندے نے اپنا اپنا بت تراش رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں خاص قسم کی عزت اور مقام دیا، تو بھلا کیا خیال ہے جب اس ایک اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تمہیں کتنا نوازے گا۔ آج ہم کہتے ہیں یار میں فلاں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میری برادری نہ ناراض ہو جائے، میری برادری نہ ناراض ہو جائے۔ بھائی جب ہم گناہ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، نالائقی کے ساتھ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، وہ آگے سورہ احزاب، بھائی میری ذرا توجہ کرنا تھوڑی سی، سورہ احزاب میں یہ بات آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں ایک مرتبہ حالات اتنے کٹھن ہوئے کہ اللہ کے نبی کافروں سے مذاکرات لگے کرنے۔ کافروں سے کیا لگے کرنے؟ میں 2-3 دن کے بعد سورہ احزاب آ رہی ہے، وہ آیتوں میں اس واقعہ کو دوبارہ ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ضروری سمجھا مدینہ والوں سے مشورہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، انصار کے جو امیر تھے ان کو بلایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، مجھے یہ خیال ہے کہ مدینہ کی کھجور کی فصل کی بھائی جتنی آمدن ہے نا، آدھی آمدن فلاں فلاں قبائل کو دے کر ان سے کیا کر لوں؟ صلح کر لوں۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ تھا کہ جزیہ دے کے دوسروں کو پورے مدینہ کی بھائی کتنی آمدن؟ آدھی آمدن۔ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب یہ آپ کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تو نہیں آئی، میں تمہاری مدینہ، سارا عرب نے تمہارے ایک بستی کو گھیر رکھا ہے، تمہارا محاصرہ، بھائی غزوہ خندق کا تو تصور ہے نا، پورے عرب نے تمہارا محاصرہ کر رکھا، میں تو تمہاری تکلیف دیکھ کر کافروں کے اتحاد کو توڑنے کی ایک تدبیر کر رہا ہوں کہ کچھ قبائل کو مدینہ کی آدھی آمدن دے کر محاصرہ اٹھانے پر آمادہ کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے، میری ایک رائے ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اپنی تلوار لی اور جوش میں زور سے زمین میں ماری اور زمین میں دس گئی، اور اللہ کے حبیب سے پتہ کیا عرض کیا؟
اے اللہ کے حبیب، جب ہم بتوں کو پوجتے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایک کھجور بھی ہم سے زبردستی لے لے، اب تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی اگر بچے نے داڑھی رکھ لی اس کو رشتہ کون دے گا؟ یہ بچہ نماز لگ گیا پڑھنے، اس کو رشتہ کون دے گا؟ یہ بیٹی پردہ لگ گیا کرنے، اس کا رشتہ کون لے گا؟ کیوں بھائی ہمارے یہاں یہ سوالات ہیں کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ سلگتے ہوئے سوال ہے کہ جی یہ بیٹی پردہ لگ گئی یا کرنے، اس کا رشتہ کون لے گا؟ ایک مرتبہ ایک والد نے مجھ سے کہا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس نے کہا مفتی صاحب ٹھیک ہے پردہ کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ پردہ کریں گی کسی نے رشتہ نہیں لینا۔ اور میں خدا کے بندو اپنے ایمان پر نظر ڈالو، کیسی کافرانہ بات کہہ رہے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب ہم طرح طرح کی برائیاں کر رہے ہیں، اللہ پھر ہم پر انعامات برسا رہے ہیں جناب۔ جب ہم ان برائیوں سے بچ کے اپنے اللہ کے حکم پر کھڑے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اس کافر سردار نے کہا ہم مسلمان، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بدبخت و شرم نہیں آتی، جس وقت شرک کرتے تھے ہم نے اس وقت اپنی نعمتوں کی کمی نہیں کی، اگر تم صرف اللہ پر ایمان لاؤ گے تو وہ اللہ کیسے تمہاری نعمتوں کو کم کرے گا؟ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں قارون کا تذکرہ کیا۔ قارون کے بارے میں قرآن نے فرمایا کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک ہی شخص تھا جو فرعون کی حکومت کا حصہ تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی مال و دولت دی تھی، اور مال و دولت ملنے کی وجہ سے غرور حد سے زیادہ تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کو جب بھی نصیحت کی جاتی کہ تیرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں تیرے خزانوں کو سنبھالتی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرو، یہ آگے سے صاف کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کس اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ تو میری محنت کا نتیجہ، یہ تو کیا ہے میری محنت کا۔ اور جس وقت قارون نکلتا، اس کے ساتھ جو اس کے اعزاز کے لیے، شان و شوکت کے لیے جو فوجی دستے ہوتے اور جو قیمتی سواریاں ہوتی، عام لوگوں کی دیکھ کر رالے ٹپکتی، وہ حسرت سے دیکھتے ہو کیا شان و شوکت ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایمان والے ان کو سمجھاتے جناب یہ چیز قابل رشک نہیں ہے۔ بھائی میں زیادہ انہی باتوں کو منتخب کرتا ہوں جن کا تعلق میرے اور آپ کی اصلاح سے ہے۔ ہم بھی لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے مال و دولت دیکھ کر فلانے پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ نہ نہ نہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا یہ چیز قابل فخر نہیں ہے۔ تم جس وقت یہ قارون اپنے گھر سے نکلا کرے تو اس کے محل کے باہر کھڑے ہو کر حسرت سے اس کی آنی جانیاں نہ دیکھا کرو، اور حسرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کرو، یہ دھوکہ ہے ایک۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھنا آئی، اللہ کی جب پکڑ آئی اس پر، اللہ جل جلالہ نے اس کو اس کے مال سمیت غرق کیا۔ قرآن کہہ رہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین اس کو نگل گئی۔ جب وہی لوگ جو ہر روز اس کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے تھے، وہ دائیں بائیں کھڑے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کا مال بھی غرق ہو رہا ہے، خود بھی غرق ہو رہا ہے، پھر سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ ہم غلط سمجھ رہے تھے، ہم نے اس دنیا کی دولت کو ہی سارا کچھ سمجھ لا، حالانکہ یہ تو پانی کا ایک بلبلہ تھا، یوں اٹھا اور یوں کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے بھائیوں قرار اور دوام اخلاص کو ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، دوام صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایمان کو ہے، اخلاص کو ہے، تقوی کو ہے، خوبیوں کو ہے۔ یہ دنیاوی مال و دولت، یہ حادثات کا زمانہ ہے، ہم دیکھ نہیں رہے۔ زلزلہ آنے سے پہلے ایک آدمی کی صورتحال کیا تھی جب رات کو سویا ہے، صبح کو اٹھا ہے تو بھائی وہ کیا تھا۔ ابھی جب ترکی کا زلزلہ آیا ہے تو وہ ایک صاحب نے لکھا تھا، اس کی ویڈیو بھی آئی، پھر وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جناب ایک صاحب نے میرے پاس کرایہ نہیں تھا،
میں نے اس کے گھر کا، اس کی کوٹھی کا ایک کمرہ لے رکھا تھا کرائے پر، میں 2 مہینے کا کرایہ نہیں دے سکا، اس نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا، میں نے اس سے بڑی معذرت کی، میں ماڑا آدمی ہوں، تھوڑا سا کہیں سے کوئی کام چل جائے گا، اس نے مجھے نکال دیا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جس کیمپ میں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ کوٹھی کا مالک بھی میرے ساتھ ہی۔ تو بھائی یہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں اصل خوبیاں ہیں، اصل ایمان ہے، تقوی ہے۔ قرآن کریم نے پھر 20ویں پارے میں دوبارہ اس بات کو دہرایا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایمان دیا ہے، ہم تمہیں تھوڑا سا پرکھیں گے بھی۔ بھائی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پر آزمائش لاتے ہیں، کسی نہ کسی پر کیا لاتے ہیں؟ آزمائش لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بار بار بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آزمائشوں سے بھائی گزارا کہ نہیں؟ لیکن بھائیو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں۔ میں نے حضرت یوسف کے واقعے میں بیان کیا تھا کہ دیکھو حضرت یوسف پر آزمائشیں کہاں سے شروع ہوئی، آزمائشوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کیا، سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو تکلیفوں سے گزارتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو کس سے گزارتے ہیں؟ اللہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت میں بھی آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اولاد کا پیدا ہونا، پھر ان کی تربیت، ان کو سنبھالنا، اللہ جل جلالہ نے ہر نعمت کو بھائی کس میں رکھا ہے؟ وہ امام غزالی کا کہنا کہ بادام جیسی مفید ترین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت چھلکے میں چھپا رکھا ہے کہ اس کو توڑو، توڑنے کے بعد تمہیں وہ اندر سے بادام ملے گا، اور فرمایا کہ روغن کو پھر اس کے اندر چھپا رکھا ہے کہ تم اچھی طرح، اللہ تعالیٰ کا قانون اور سنت یہ ہے۔ یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم ایمان لائے ہو، ہم تمہارے اوپر آزمائش ڈالیں گے، اور جو ایمان والے آزمائشوں میں استقامت دکھائیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا اور آخرت کی بہاریں دے گا۔ 20ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یہ کل والے پارے میں دوبارہ آ رہی ہے کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ ہاں اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ 20ویں پارے میں قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو 950 سال کا لمبا عرصہ دیا، اور اتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ اور پھر 20ویں پارے کے آخر میں دوبارہ قرآن نے قوم سمود، قوم لوط، فرعون، ان کے غرق ہونے، ان کے برباد ہونے کا ذکر کیا۔ فرمایا قرآن کریم نے ان قوموں کا ذکر کر کے فرمایا کسی کو ہم نے زمین میں دھسایا، کسی پر آسمان سے آفت آئی، اور آخر میں قرآن نے ساری بحث کا خاتمہ پھر یہاں کیا۔ لوگوں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، اور قرآن کہہ رہا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ لوگوں تم نے مخلوق کے جتنے بھی گھر دیکھے ہیں ان میں سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے۔ مکڑی کے جالے سے کمزور مخلوق میں کسی کا گھر نہیں۔ اللہ کے سامنے دنیا کی ساری طاقتوں کی جو حیثیت ہے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ مکڑی کا۔ اللہ ہمیں یہ ایمان دے، اللہ ہمیں اس کی، ہم بھول جاتے ہیں جب ہم مخالفتیں اور پریشانیاں دیکھتے ہیں نا، تو چونکہ ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ ایمانی قوت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ دنیا، ہماری نظر اس کو جتنا چاہے طاقتور دیکھے، وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے سامنے وہ بھائی وہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ